بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریک حیات کو کیسے خوش رکھیں؟ عورت جس روم میں بھی ہو وہ قابل عزت و قابل احترام ہے، اور کیوں نہ ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ساری مخلوقات کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ شوہر اور بیوی کا آپس کا رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے جس کو موت تک نبھانے کی خاطر انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار اپنے والدین کو بھی خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ یہ رشتہ جتنا خوشنما اور اہم ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ بہت حساس بھی ہوتا ہے۔ اگر اس رشتے میں صبر اور برداشت کی قوت سے کام نہ لیا جائے تو یہ رشتہ انسان کی زندگی یا جینا بنا دیتا ہے۔ عورت جس روم میں بھی ہو وہ قابل عزت و قابل احترام ہے، اور کیوں نہ ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ساری مخلوقات کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی و کریمی اس صنف نازک پر کیوں سایہ فخر نہ ہوتی، جس کو دنیا ابگینا جسے لطیف و نازک شے کے ساتھ تشبیہ دیتی ہے، بلکہ نرم اور نازک شے کے ساتھ دنیا والوں کی رعایت و اہتمام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم سے عورت کیوں محروم ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کی رعایت اور اس کی صنفی نزاکت کے ساتھ احکام موجود ہیں۔ مجھے اکثر افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں اس صنف نازک کے ساتھ یہ رویہ اور المیہ ہے کہ اس نے عورت کو گھر کی ملکہ کی بجائے شمع محفل بنا دیا ہے۔ اس کی نسوانیت اور نزاکت کو تار تار کرنے کے لیے زینت بازار اور اپنی تجارت کے فروغ کا اعلیٰ کار اور ذریعہ بنا دیا۔ عورت کے لیے پردے کا حکم میں دراصل اس کی نزاکت کی رعایت ہی مقصود ہے کہ اسے مشقت انگیز کاموں سے دور رکھ کر اس کو درون خانہ کی صرف ذمہ داری سونپی جائے۔ اللہ عز و جل اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں عورتوں کے تعلق سے فرمایا ہے، عاشروہن بالمعروف، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارن کیا کرو۔ ہم اپنی شریک حیات کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ اس سوال کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کچھ اہم چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ رشتہ ہمارے لیے دنیا میں بھی جنت کی مثل ہوگا۔ شریک حیات کے لیے ذبائح اختیار کیجیے۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت لباس زیب تن کیجیے اور خوشبو لگائیے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے لیے ذبائح اختیار کریں، اسی طرح خواتین بھی یہ خواہش رکھتی ہیں کہ ان کے شوہر بھی ان کے لیے ذبائح اختیار کریں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر لوٹتے وقت مسواک استعمال کرتے اور ہمیشہ اچھی خوشبو پسند فرماتے۔ شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا چناؤ۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا استعمال کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو ایسے ناموں سے پکارتے جو انہیں بے حد پسند تھے۔ اپنی شریک حیات کو محبوب ترین نام سے پکاریے اور ایسے ناموں سے اجتناب کیجیے جن سے ان کی جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ خوبیوں کی قدر کیجیے۔ اپنی شریک حیات سے مکھی جیسا برتاؤ مت کیجیے اور روزمرہ زندگی میں ہم مکھی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ ہمیں تنگ کرے۔ اس طرح بعض اوقات عورت تمام دن اچھا کام کر کے بھی شوہر کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ اس کی کوئی غلطی شوہر کا دھیان کھینچ لیتی ہے۔ ایسا برتاؤ مت کیجیے، یہ غلط ہے۔ اس کی خوبیوں کی قدر کیجیے اور ان کی خوبیوں پر توجہ مرکوز کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو بھی سراہا کرتے تھے۔ غلطیوں سے صرف نظر کیجیے۔ اگر آپ اپنی شریک حیات سے کوئی غلطی سرزد ہوتے دیکھیں تو درگزر کیجیے۔ یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترمات سے کچھ غیر موضوع ہوتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی۔ اس اسلوب میں بہت کم ہی مسلمان مرد مہارت رکھتے ہیں۔ شریک حیات کو دیکھ کر مسکرائیے۔ جب بھی آپ اپنی شریک حیات کو دیکھیں تو دیکھ کر مسکرا دیجیے اور اکثر گلے لگائیے۔ مسکرانا صدقہ ہے اور آپ کی شریک حیات امت مسلمہ سے لگ نہیں ہے۔ تصور کیجیے کہ آپ کی شریک حیات آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھے تو آپ کی زندگی کیسے گزرے گی۔ ان حدیث کو یاد کیجیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنی زوجہ کو بوسہ دیتے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے۔ شکریہ ادا کیجیے۔ تمام کام جو آپ کی شریک حیات آپ کے لیے کرتی ہیں ان سب کے لیے ان کا شکریہ ادا کیجیے، بار بار شکریہ ادا کیجیے۔ مثال کے طور پر گھر پر رات کا کھانا وہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے اور درجنوں دوسرے کام، اور بعض اوقات واحد تعریف جس کی وہ مستحق قرار پاتی ہے وہ یہ ہے کہ آج سالن میں نمک کم تھا۔ خدارا ایسے مت کیجیے، اس کا احسان مند رہیے۔ شریک حیات کو خوش رکھیے۔ اپنی شریک حیات سے کہیے کہ وہ آپ کو ایسی 10 باتوں سے متعلق آگاہ کرے جو آپ نے اس کے لیے کہیں اور وہ چیزیں اس کی خوشی کا باعث بنی۔ پھر آپ ان چیزوں کو اپنی شریک حیات کے لیے دہرائیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جاننا مشکل ہو کہ کیا چیز اسے خوشی دے سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں خود سے قیاس مت کیجیے، براہ راست اپنی شریک حیات سے معلوم کیجیے اور ایسے لمحوں کو اپنی زندگی میں بار بار دہراتے رہیے۔ آرام کا خیال رکھیے۔ اپنی
اپنی شریک حیات کی خواہشات کو کم مت جانیے، اسے آرام پہنچائیں۔ بعض اوقات شوہر اپنی بیویوں کی خواہشات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے میں ہمارے لیے مثال قائم کر دی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سست رفتار اونٹ پر سوار کروا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آنسو پہنچے، ان کو تسلی دی اور انہیں نیا اونٹ لا کر دیا۔ مذاق کیجیے، اپنی شریک حیات کے ساتھ مذاق کیجیے اور اس کا دل پھیلائیے۔ دیکھیے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحرا میں دوڑ لگاتے تھے۔ بہتر بننے کی کوشش کیجیے۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ یاد رکھیے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے والا ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے بہترین پیش آنے والا ہوں۔ ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، ان کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بیجا سختی سے روکا، اس کو کار مذلت سے نکال کر عزت و وقار کا تاج بنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق عنایت کیے، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم کیا، اس کی پرورش و پرداخت اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ بنایا فرمایا۔ یہ صنف نازک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ آخر میں بالخصوص اپنی ازواج کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا مت بھولیے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔